السلام علیکم ناظرین، آج میں معلومات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بیان کر رہا ہوں۔ ہجرت کے بعد چند مہینے گزر جانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ آپ اپنی بیوی عائشہ کو کیوں نہیں بلا لیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان مہیا نہ ہونے کا عذر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نذرانہ پیش کیا، جس سے تیاری ہوئی اور شوال سن 1 ہجری یا 2 ہجری میں چاشت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہی کے دولت قدے پر بنا یعنی رخصتی ہوئی۔ یہ 3 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے ہوئے۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے یہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا۔ حضرت حفصہ نبوت سے 5 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئی۔ پہلا نکاح مکہ میں ہی خنس بن حجاف رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے اول حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، بدر میں بھی شریک ہوئے اور اسی لڑائی میں یا احد کی لڑائی میں ان کو ایسا زخم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے اور سن 2 ہجری یا 3 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ ہی میں آ گئی تھیں۔ جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کی کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر خاوند اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے لیے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے سن 2 ہجری یا 3 ہجری میں خود نکاح کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا۔ ان کے پہلے خاوند کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا احد کے بدر سن 2 ہجری میں ہے اور احد سن 3 ہجری میں۔ اسی وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جب تم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا، تمہیں اس وقت نہ گواری ہوئی ہوگی، مگر چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے،
اس لیے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راج کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لیے سکوت کیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ملتوی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے سکوت کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی عابدہ زاہدہ تھیں، رات کو اکثر جاگتی تھیں اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھیں۔ کسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت رنج ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو، یہ بڑی شب بیدار عورت کثرت سے روزہ رکھنے والی ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خاطر بھی منظور ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرمایا۔ جمادی الاولیٰ سن 15 ہجری میں جب کہ ان کی عمر تقریباً 63 سال کی تھی، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ بعض نے ان کا انتقال سن 41 ہجری میں اور عمر 60 سال کی لکھی ہے۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ خزیمہ کی بیٹی، جن کے پہلے نکاح میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ پہلے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا تھا جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، جن کا قصہ باب 7 کی پہلی حدیث میں گزرا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا جو بدر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے 31 مہینے بعد رمضان سن 3 ہجری میں ہوا۔ 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور ربیع الاول آخر سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ دو ہی بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ باقی 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھیں، جن کا بعد میں انتقال ہوا۔ حضور زینب رضی اللہ تعالیٰ بڑی سخی تھیں، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المساکین تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو امیہ کی بیٹی تھیں، جن کا پہلا نکاح اپنے چچا جاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی
مسلمان میں ہیں۔ کفار کے ہاتھ سے تنگ آ کر اول دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا سلمہ رضی اللہ عنہ نام تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا قصہ اسی باب کے نمبر 5 پر مفصل گزر چکا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک لڑکا عمر رضی اللہ عنہ اور 2 لڑکیاں درہ اور زینب پیدا ہوئیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ 10 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئی تھیں۔ بدر اور احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد صفر سن 4 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت ام سلمہ اس وقت حاملہ تھیں اور زینب رضی اللہ عنہ پیٹ میں تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئی تو عدت پوری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی تو انہوں نے اجر کر دیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بہت ہے اور میرا کوئی ولی یہاں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا اللہ محافظ ہے اور یہ غیرت بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی اور کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کر دو۔ آخر شوال سن 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ بعض نے سن 3 ہجری میں اور بعض نے سن 2 ہجری میں لکھا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل نصیب فرما، تو اس کو اللہ جل شانہ بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے مرنے پر میں یہ دعا تو پڑھ لیتی مگر یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے حسن کی بہت شہرت تھی۔ جب نکاح ہو گیا تو میں نے چھپ کر حلا سے جا کر دیکھا تو جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی حسین نہیں ہے جتنی شہرت ہے۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 59 ہجری یا 62 ہجری میں ہوا۔ اس وقت 84 سال کی عمر تھی۔ اس لحاظ سے نبوت سے تقریباً 9 سال پہلے
پیدا ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں مقیم ہوئی۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مٹکے میں جو رکھے ہیں اور ایک چکی اور ایک ہانڈی بھی انہوں نے جو خود پیسے اور چکنائی ڈال کر ملیدہ تیار کیا، اور پہلے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملیدہ کھلایا جو نکاح کے دن اپنے ہی ہاتھ سے پکایا تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جات بہن ہے۔ ان کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ ان کے طلاق ہونے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جس کا قصہ سورہ احزاب میں بھی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 45 سال کی تھی۔ مشہور قول کے موافق ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں نکاح ہوا۔ بعض نے سن 3 ہجری میں لکھا ہے، مگر یہی سن 5 ہجری میں ہے، اور اس حساب سے نبوت سے گویا 13 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کو اس پر فخر تھا کہ سب عورتوں کا نکاح ان کے اولیاء نے کیا، اور ان کا نکاح اللہ جل شانہ نے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں، اور یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی، اور یہ دعا کی کہ یا اللہ، تیرے رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر میں ان کے قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے فرما دے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کی آیات فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھیجی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ خوشی نازل ہوئی، خوشی کی وجہ سے سجدے میں گر گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا ولیمہ بڑی شان سے کیا۔ بکری ذبح کی اور گوشت روٹی کی دعوت فرمائی۔ ایک ایک جماعت کو بلایا جاتا تھا، اور جب وہ فارغ ہو جاتی تھی تو دوسری جماعت اسی طرح بلائی جاتی، حتیٰ کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ
बड़ी सखी थीं और बड़ी मेहनती, अपने हाथ से मेहनत करती और जो हासिल होता वो सदका कर देती। उन्हीं के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया था कि मुझसे सबसे पहले मरने के बाद वो मिलेगा जिसका हाथ लंबा होगा। बीबियों जाहिरी लंबाई समझी, इसलिए लकड़ी लेकर सबके हाथ नापने शुरू कर दिए। देखने में हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला का हाथ सबसे लंबा मिला, मगर जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल सबसे पहले हुआ, जब समझी कि हाथ की लंबाई से मुराद सदका की कसरत थी, रोजे भी बहुत ज़्यादा रखती थी। सन 20 हिजरी में इंतकाल फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने नमाज जनाजा पढ़ाई। 50 वर्ष की उम्र थी। उनका किस्सा इसी बाब नंबर 10 पर भी गुजरा है। इनके बाद आपका निकाह हज़रत जुवैरिया बिनतुल हारिस बिन अबी जुरार से हुआ। वो गजवा मारिसिया में कैद होकर आई थीं और गनीमत में हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला के हिस्से में आईं। कैद होने से पहले मुस्ताफ़ा बिन सफ़वान के निकाह में थीं। हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला ने उनको 9 औक़िया सोने पर मुकातिब कर दिया। मुकातिब उस गुलाम या बंदी को कहते हैं जिससे ये मुकर्रर कर लिया जावे कि इतने दाम तुम अगर दे दो तो तुम आज़ाद हो। एक औक़िया 40 दिरहम का होता है और एक दिरहम तकरीबन 3.5 आने का। इस हिसाब से 9 औक़िया की कीमत रुपीस 78.75 हुई और 4 आने का अगर दिरहम हो तो 90 हुई। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं अपनी कौम के सरदार हारिस की बेटी जुवैरिया हूँ। जो मुसीबत मुझ पर नाजिल हुई आप को मालूम, अब इतनी मिक़दार पर मैं मुकातिब हुई हूँ और ये मिक़दार मेरी ताकत से बाहर है। आपकी उम्मीद पर आई हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझे इससे बेहतर रास्ता बताऊं कि तुझे माल अदा करके आज़ाद करा दूं और तुझसे निकाह कर लूं, तो इनके लिए इससे बेहतर क्या था। बाखुशी मंजूर कर लिया और सन 5 हिजरी में मशहूर कौल के मुआफिक और बाजों ने 6 हिजरी में इस किस्से को बताया है। निकाह हो गया। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने जब सुना कि बनुल मुस्तलिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ससुराल बन गई तो उन्होंने भी इस रिश्ते के एजाज में अपने अपने गुलाम आज़ाद कर दिए। कहते हैं कि एक हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला की वजह से 100 घराने आज़ाद हुए।
جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصلحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نکاحوں میں تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین تھیں، چہرے پر ملاحت تھی۔ کہتے ہیں کہ جو نگاہ پڑ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ حضرت جویریہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے ایک خواب کی تعبیر کی امید باندھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی اور ربیع الاول سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق 65 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا، اور بعضوں نے ان کا انتقال سن 56 ہجری میں 70 برس کی عمر میں لکھا ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثروں نے مرملہ، بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، یہ اسلام پر باقی رہی۔ انہوں نے اس رات میں اپنے خاوند کو نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا ہے۔ اس تنہائی میں، اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حق تعالیٰ شانہ نے اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور کے نکاح میں آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چنانچہ ایک عورت ابرہہ کو ان کے پاس اس کی خبر کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھیں اس کو عطا کر دیے اور پاؤں کے چھلے کڑے وغیرہ متعدد چیزیں دیں۔ نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر کے ادا کیے اور بہت کچھ سامان دیا۔ جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نکاح سن 7 ہجری میں ہوا جیسا کہ اکثر کا قول ہے، یا سن 6 ہجری میں جیسا کہ بعض نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔